ابھی کیسے چیخ رہی ہے, کس طرح چیخ رہی ہے, سن رہے ہیں اس کی آواز. آپ لوگوں کو اس کی پرانی آڈیو بھی بتاؤں گا. یہ وہی پنکی ہے جو کوئین آف کوکین تھی, وہی پنکی ہے جس کے نیچے 35 رائڈر کام کر رہے تھے, پورے کراچی میں ڈرگ سپلائی کرنے والی. یہ ڈرگس کہاں سے آتے تھے, کیسے آتے تھے, اس پہ بات کرتے ہیں. ابھی اس وقت اس آڈیو پہ چلتے ہیں جو اس نے پولیس والے کو بھیجی تھی. سنیے. اصل میں نا آپ لوگوں کی عقل ہی گھٹنوں میں, آپ لوگ اسی لیے ٹانگوں کے بیچ میں سے ہی سوچنا شروع کرتے ہیں, اسی لیے ابھی تک وہیں پہ بیٹھے ہو. 15 سال سے آپ لوگ 15 سال سے میں نے تم لوگوں کی ہیوی, اب پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے منہ اٹھا کے, پنکی, میں پنکی کو پکڑوں گا, میں پنکی کو پکڑوں گا. توبہ توبہ, کوئی حال نہیں ہے تم لوگوں کا. پھر 5 سال ہو جاتے ہیں, 6 سال ہو جاتے ہیں, 7 سال, 8 سال, 9 سال ریٹائر ہو جاتے ہیں. پھر خود ہی فون کر کے ہنس رہے ہوتے کہ یار میں اتنے سال پیچھے لگا رہا, پکڑ نہیں پایا. تو مجھے پتا ہے آپ دوبارہ مر کے بھی پیدا ہو کر آ گئے نا, آپ بھی لگ جاؤ لائن میں. 10 سال بعد, 5 سال بعد جب آپ کی قبر میں ٹانگیں ہوں گی تو ایک بار مجھے کال کر کے آپ بھی بتانا, اور ایسی زور زور سے ہنسنا کہ واہ یار پنکی کمال کر دیا. 15 سال سے پیچھے لگایا. آپ لوگوں کی عقل ہی اصل میں ٹانگوں کے بیچ میں, تم لوگ اسی لیے وہیں سے سوچنا شروع کرتے ہو. جس دن دماغ سے سوچنا شروع کرو گے نا, اس دن پنکی کی طرح ایک برانڈ بن جاؤ گے. دنیا آگے پیچھے ہوگی, سلام ٹھوکے گی. ٹھیک ہے, یہ میرے ساتھ یہ فالتو باتیں نہیں کیا کرے, یہ بچوں والے کام ہے جو آپ میرے ساتھ فضول باتیں کر رہے تھے. ہاں سنی بھی میرے پاس ہی ہے اور لکی بھی میرے پاس ہی ہے. میں نے کہا کیا یار ایویں ہی بچوں کو تنگ کرو گے. ٹھیک ہے, اٹھا لو اگر اٹھا سکتے ہیں. میرے پاس سے دھڑلے سے کام کر رہے ہیں, پورے کراچی میں اندھیر ڈالا ہوا ہے. روک سکو تو روک لو. آپ کو بات کرنے سے پہلے اوپر دیکھ تو لینا چاہیے تھا, میں نے ڈان لکھا ہوا ہے. سمجھ نہیں آیا مطلب, اتنے سمجھدار ہو گئے پھر فضول بچوں والی باتیں کر رہے تھے میرے ساتھ. ڈان تھی لیکن پکڑی گئی, ڈان تھی لیکن اس کے موبائلوں میں کافی لوگوں کے نام اور کافی لوگوں کی چیزیں آئیں. اسی طرح ہمارے یہ جو پیارے ایکٹر ہیں, ان کے بیٹے بھی اسی پنکی کی وجہ سے جو ہے وہ آج پریشانی کی حالت میں ہیں. جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ پرانی فوٹیج ہے, لیکن ان کا نام لیا گیا, یہ ہمارے پیارے ایکٹر ہیں, اور ڈرگس کی ڈیلنگ میں ان کا بیٹا جو ہے وہ گرفتار ہوا ہوا ہے, اور ابھی بھی کیس چل رہا ہے. کیس سے اب تک یہ فارغ نہیں ہو سکے. چلیں, پنکی کو جب کورٹ لے کے جایا جا رہا تھا تو اس وقت اتنا رش تھا. آپ کو لگتا ہے کہ کسی ایک ڈرگ سپلائر کے لیے اتنے پولیس پروٹوکول ہوتا ہے؟ یہ صرف اور صرف عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے اور لوگوں کی توجہ پنکی کی طرف ڈالنے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے. اتنے پولیس والے, اتنا پروٹوکول, ایک عورت کے لیے اتنے مرد آ رہے ہیں, ایک عورت کے لیے. یہ دیکھیں آپ, یہاں پہ یہ اس کے گھر میں پہلی دفعہ ریڈ مار رہے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ کتنی مطمئن ہو کے سامنے آئی ہوئی ہے. یہاں پہ اس کو کورٹ سے لے کر آ رہے ہیں, کورٹ میں لے کے آ کے یہ چیخ رہی ہے, چلا رہی ہے, اس کے منہ کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہے, لیکن جو ہے وہ میڈیا نے اس کو کوریج دی ہوئی ہے, اس کو گھیرا ہوا ہے, صرف اور صرف اس لیے تاکہ مہنگائی کی طرف کوئی بھی کسی بھی قسم کی توجہ نہ جائے. اس وقت جو بندہ آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہا ہے اس کا نام ناصر بلوچ ہے. یہ ناصر بلوچ 35 کے 35 رائڈروں کو ڈیل کرتا تھا, ان کو پیسے دیتا تھا, ان سے کوکین کا حساب لیتا تھا, اور فردر آگے پنکی کے لیے راہ ہموار کرتا تھا. یہ جو بندہ اس وقت آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہا ہے یہ ہے رانا ناصر. رانا ناصر سب انسپیکٹر ہے, پولیس میں ہے, ابھی بھی ڈیوٹی کر رہا ہے. پنکی نے اس کا نام لیا, یہ پنکی کا پہلا شوہر ہے, اور یہی آگے جا کے سپلائروں کو اور پولیس والوں کو ڈیل کرتا تھا تاکہ وہ پنکی کے لیے پریشانیاں نہ بنیں. اس وقت جو بندہ آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہا ہے یہ لیاقت علی قبول صاحب ہے. لیاقت علی قبول صاحب شروع ہی سے پنکی کے پہلے لائر ہیں, اور انہوں نے ہی پنکی کو بہت سارے کیسز سے اس سے پہلے بھی نکالا ہے. اب آئیں ذرا دیکھتے ہیں لیاقت علی قبول صاحب جب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے کیا کہا. پراگرس رپورٹ لے کر نہیں آئے, وہی پرانی باتیں تھیں, ان کے وہی پرانے دلائل تھے. اب صرف یہ تھا کہ ہم نے عدالت سے اس کو جو ہے نا مزید ریمانڈ چاہیے, تو ہم نے عدالت سے یہی سزا کی کہ جس کیس میں اس کی گرفتاری ڈالی گئی ہے, پہلے تو وہ کیس ہی فیک ہے. جس وقت کا وقوع ہے ملزمہ لاہور میں تھی جو ہے نا, پھر کوئی چشمدید گواہ نہیں ہے اس کے اندر, اور ملزمہ کو لاہور سے لایا گیا. پہلے اس کو منشیات کی ایف آئی آر درج کی گئی, پھر اس ایف آئی آر میں ملوث کیا گیا, پھر ایک سچل کی ایف آئی آر درج کی گئی, ایک SIO سینٹرل کی ایف آئی آر میں ملوث کیا گیا. تو یہ جو تمام کیسز ہیں یہ سارے جھوٹے کیسز ہیں
اس سے ملزمہ کا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ اس میں انوسینٹ ہے, اور مزید بار بار ریمانڈ لینے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو مزید جو ہے ہیوملیٹ کر رہے ہیں اور مزید کیسوں میں ملوث کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو لہٰذا عدالت سے صدا ہے کہ اس کو جوڈیشل کسٹڈی کیا جائے. ان کا ایک ہی یہ تھا کہ جی ہم نے کیمیکل ایگزامینر کو جو ہے وہ بھیجا ہوا ہے, FSL کے لیے بھیجا ہوا ہے, ہمیں اس کی رپورٹ کا انتظار ہے. بھائی اگر آپ کو رپورٹ کا انتظار ہے کہ آپ ملزمہ درکار نہیں ہے, آپ نے جو اس سے پوچھنا تھا پوچھ لیا, آپ کے پاس GIT کے لوگ موجود ہیں, آپ کے SSP موجود ہیں, آپ کی پولیس کے تمام کیسوں کے IO SIO سب انویسٹیگیٹ کر چکے ہیں, معلومات لے چکے ہیں, ابھی نو فردر ریمانڈ. بالکل آپ نے صحیح کہا, جب اس کو وین سے اتارا گیا ہے تو اس نے کہا کہ مجھ سے انہوں نے ویڈیوز بنوائی ہیں, اس میں ایک راجہ پرویز اشرف کا نام انہوں نے لیا کہ جی وہ جب لاہور میں آتے تھے مجھ سے جو ہے نا وہ یہ چیز منگوائی جاتی تھی. دوسرا انہوں نے کہا جی ایک منیب اختر ہیں, منیب صاحب بٹ ہیں, کوئی ایکٹر ہیں, ان کا نام لینے کی کوشش کی. ایک کوئی سارا ایکٹر ہیں, ایک کوئی DSP رانا اکرم صاحب ہیں, ان کا نام جو ہے انہوں نے کھلوانے کی کوشش کی. مجھ سے جو ویڈیوز بنوائی گئی ہیں وہ ساری جو ہے نا زبردستی بنوائی گئی ہیں. میں نے کسی بے قصور کا نام نہیں لیا, میں کسی کو ملوث نہیں کرنا چاہتی, ایون کہ میں خود بے قصور ہوں. مجھے ان تمام کیسوں میں دیکھیں اس نے شکایت کی کہ میرے ساتھ جو ہے نا ایک تو مجھے کس سے ملنے نہیں دیا جا رہا, دوسرا جو ہے مجھے تھپڑ بھی مارے ہیں اور میرا ہاتھ بھی مروڑنے کی کوشش کی گئی, جس پر ہم نے عدالت سے سزا کی ہے کہ اس کا میڈیکل کروایا جائے. تو کورٹ ابھی دیکھیں اپنے آرڈر میں کیا اس کا میڈیکل کرواتی ہے یا نہیں کرواتی, لیکن کورٹ نے یہ ڈائریکشن دی ہیں کہ کوئی مال ٹریٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے, کسی قسم کی ہیوملیشن نہیں ہونی چاہیے. پنکی اگر بے قصور ہے تو وہ برانڈ کس کا ہے جس پہ لکھا ہوا ہے پنکی ڈان, اور وہ آڈیو وہ کس کی ہے؟ وکیل صرف پیسے لیتے ہیں اور اپنے کلائنٹ کو بچاتے ہیں. چلیں اس کے بارے میں بھی آگے بات کرتے ہیں. اس وقت جو آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہا ہے اسے I2 چارٹ کہتے ہیں. یہ کوئی بندہ نہیں بناتا, سافٹ ویئر بناتا ہے. I2 چارٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک مین ملزم جو کہ مختلف لوگوں سے کنیکٹڈ ہے, مختلف سپلائر سے کنیکٹڈ ہے, اس سافٹ ویئر کے ذریعے پھر پولیس یا دوسرے ادارے مجرم کے اوپر ہاتھ ڈالتا ہے. اب وہ پنکی جو 14 سال پہلے جس کی شادی ہوئی اور اس کے بعد اس نے اپنے پہلے شوہر سے طلاق لی, اور پہلے شوہر سے طلاق لینے کے بعد وہ دوسرے شوہر کے پاس گئی, دوسرے شوہر سے بھی اس نے طلاق لی, اور اس کے بعد رانا ناصر نے اس کے لیے راہ ہموار کی. اس کے بینک اکاؤنٹ سے 6 کروڑ روپے نکلے ہیں. گوادر میں بھی اس کی زمینیں ہیں, اس کے علاوہ بحریہ ٹاؤن میں بھی اس کی زمینیں ہیں. اس کا بینک اکاؤنٹ جو مینیج کرتا تھا اس بندے کا نام سمیر ہے, اور یہ بہت ہی شاطر اور بہت ہی چالاک ہے. یہ آن لائن پیسے منگواتی تھی, لیکن آن لائن کسی بینک اکاؤنٹ میں یا ایزی پیسہ یا جائز کیش نہیں, بلکہ اسٹاک میں لگواتی تھی. اسٹاک میں لگایا ہوا پیسہ اس کی ڈیٹیل بہت مشکلوں سے نکلتی ہے. اسٹاک میں لگائے ہوئے پیسے کو کوئی اتنی آرام سے ٹریس نہیں کر سکتا. یہ اسٹاکس میں پیسے لگاتی تھی. 2015 میں اس کے باپ سے لڑائی ہوئی, جس کے بعد اس کو گھر سے باہر نکال دیا تھا. گھر سے باہر جانے کے بعد اس نے اپنے دونوں بھائیوں سے رابطہ کیا, ناصر بلوچ سے اور ریاض بلوچ سے. مینلی یہ لاہور سے آپریٹ کرتی تھی, اور یہاں پہ یہ دونوں بھائی کراچی سنبھالتے تھے. 50% جو بھی پیسہ آتا تھا یہ دونوں بھائی آپس میں بانٹتے تھے, اور اس کے بعد 50% پنکی کو دے دیتے تھے. اب آگے دیکھتے ہیں, پنکی چھوٹ جاتی ہے یا کورٹ میں ہی رہتی ہے یا اس کو سزا ہو جاتی ہے. لیکن میں آپ کو یقین مانیں یہ کیس لمبے سے لمبا کھینچا جائے گا تاکہ مہنگائی سے آپ لوگوں کی توجہ ہٹا دی جائے, تاکہ دہشت گردی سے آپ لوگوں کی توجہ ہٹا دی جائے. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ تقریباً 100 سے زیادہ آرمی والے اور ان کے اہل و عیال جو ہیں وہ زخمی ہیں, اور ہلاکتیں کافی بڑی ہوئی ہیں. BLA نے بہت بڑا اٹیک کیا ہے, لیکن آپ کو کسی بھی میڈیا چینل کے اوپر یہ چیز نہیں ملے گی. اس لیے نہیں ملے گی کیونکہ یہ نیوز نہیں ہے, یہ نیوز بتانی نہیں ہے کہ ملک کے حالات خراب ہیں. بہتر یہ ہے کہ پاکستانی عوام کو پنکی کے پیچھے لگا کے رکھا جائے. پنکی 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 جو کوکین سپلائی کرتی تھی اس کے 3 کیٹیگریز تھی. سب سے سستی 10,000 والی, اس کے بعد 25,000 روپے والی, پھر 35,000 والی جو پنکی گولڈ کے نام سے مشہور تھی. یہ سب کچھ کہاں سے اور کیسے کسٹمرز تک پہنچتا تھا؟ مساج سینٹرز کی طوائف ہیں, اس کے علاوہ اور جو دوسری طوائف ہیں, ان کے ذریعے یہ کسٹمرز تک پہنچایا جاتا تھا. اس کے پاس اسٹاک میں کافی کوکین تھی. اس کے بینک اکاؤنٹ میں بھی 6 کروڑ روپے نکلے. اس کے علاوہ 35 آن لائن رائڈرز کی ڈیٹیل بھی پولیس کو مل گئی ہے. اس کے موبائل اور اس کا لیپ ٹاپ بھی ضبط ہو گیا ہے. پولیس نے ریمانڈ کی درخواست کی ہے, جسے لیاقت علی گبول صاحب نے جو ہے وہ روکنے کی کوشش کی ہے, لیکن وہ اس طرح روک نہیں سکے. پولیس نے کہا ہے کہ ہمیں اس کے جسمانی ریمانڈ چاہیے. اس کے علاوہ ایک چرسی جو ہے وہ بھی ہلاک ہو گیا تھا, اور پولیس نے اس کے قتل کا مقدمہ بھی اس کے اوپر ڈال دیا, جبکہ یہ تو لاہور میں تھی. کسی بھی چرسی کے اوپر ڈال دو.
اس کے علاوہ جو پنکی کی ایک بات جسے آپ ہم سب کو ماننا پڑے گا کہ پنکی سے یہ کہا گیا کہ بنی گالا کا نام لو کہ تم نے بنی گالا میں کوکین سپلائی کیا، اور پنکی نے صاف منع کر دیا کہ میں یہ بات نہیں کروں گی۔ دیکھیں بہرحال آگے کیا ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اس چینل کا بھی، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم آپ سے اسی طرح کی اپڈیٹس آپ کے سامنے لاتے رہیں گے اور حقائق کو اجاگر کرتے رہیں گے۔ خدا حافظ۔